اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے درود شریف تو سبھی پڑھتے ہیں لیکن زیادہ فیض کن کو ملتا ہے، یہ راز جاننا بہت ضروری ہے۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں درود شریف پڑھنے والے یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جو بہت زیادہ فائدے میں رہتی ہے، جن کو بہت زیادہ برکات ملتی ہیں، بہت زیادہ فیض ملتا ہے، جن پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ توجہ فرماتے ہیں، جن کو درود شریف کا بہت زیادہ فیض ملتا ہے۔ اور دوسری کیٹیگری کے لوگ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اگرچہ ان کا درود پاک بھی قبول و مقبول ہوتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، لیکن مقام و مرتبے سے پہلے کیٹیگری سے بہت کم ہوتے ہیں، فضیلت کے اعتبار و برکات کے اعتبار سے۔ یہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھیے گا اور سوچئے گا کہ آپ کا شمار کس کیٹیگری میں ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سب سے پہلی کیٹیگری کے افراد۔ یہ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ حکم فرمایا ہے، اور وہ درود شریف اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کے لیے پڑھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے پڑھتے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں بڑھانے کے لیے پڑھتے ہیں، قرب خاص کے لیے پڑھتے ہیں۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، یہ اس حق کی ادائیگی کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہوتا، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا، اللہ پاک کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اور توجہ کے حصول کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ وہ کیٹیگری ہے جو بہت زیادہ نوازی جاتی ہے۔ دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جن کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، اگرچہ درود پاک پڑھتے ہوئے اللہ پاک کی رضا ہوتی ہے، لیکن کہیں ان کے دل میں اپنا بھی مفاد شامل ہوتا ہے، اپنی غرض بھی ہوتی ہے، اپنی لالچ بھی ہوتی ہے کہ میں درود پاک پڑھوں گا تو اپنی خواہش پوری ہوگی۔ وہ درود پاک پڑھتے ہوئے اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم درود پاک پڑھیں گے تو ہماری حاجات پوری ہوں گی، ہم درود پاک پڑھیں گے تو ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، ہم درود پاک پڑھیں گے تو ہمیں خوشیاں حاصل ہوں گی۔ الغرض کوئی اولاد کے حصول کے لیے پڑھتے ہیں، کوئی قرض کی ادائیگی کے لیے پڑھتے ہیں، کوئی رشتے کے حصول کے لیے پڑھتے ہیں، کوئی اپنی جاب کے لیے پڑھتا ہے۔ جس کا جو بھی کوئی کام ہوتا ہے، کوئی بھی حاجات ہوتی ہے تو وہ اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے پڑھتے ہیں، اگرچہ ان کا پڑھا گیا درود پاک قبول و مقبول ہوتا ہے، لیکن افضل درود پاک اللہ پاک کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے پڑھنا ہے، آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب خاص کے لیے پڑھنا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے پڑھنا ہے، آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کے لیے پڑھنا ہے۔ جب آپ خالص اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کے لیے پڑھیں گے تو آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی، آپ کی خواہشات بھی پوری ہوں گی، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور آپ کی مشکلیں بھی حل ہوں گی۔ جب آپ کوئی بھی عمل کریں تو اس کو خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے جب آپ پڑھیں گے نا تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی قبول و مقبول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے نہ پڑھیں، بالکل پڑھیں، لیکن جب آپ اپنی خالص توجہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے نا، جو بھی عمل کریں گے کہ اس میں صرف یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا، اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے۔ تو آپ جو بھی عمل کریں اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں۔ جب آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، آپ پہ راضی ہوگا، اپنی رضا عطا فرمائے گا اور آپ کے سارے کام بننا شروع ہو جائیں گے، آپ کی حاجات پوری ہوں گی، آپ کی خواہشیں پوری ہوں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ جو بھی عمل ہو وہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ آپ درود پاک خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔